السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام، برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو بہت طویل انتظار کے بعد ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ جیسے پہلے ہم گزارا کرتے تھے، الحمدللہ درمیان میں تھوڑے سے خلل کے بعد پھر سے ویسا ہی رمضان جیسا ہم چاہ رہے تھے، جیسا ہم مانگ رہے تھے کہ کھل کر مساجد کے اندر تراویح با جماعت اور پورا مجمع بغیر کسی روک ٹوک کے ادا ہو، اور سحری اور افطاری اور روزہ کھلے عام جس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، جیسا کہ درمیان کے 2 سال گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے تمام امت مسلمہ نے جو مانگا تھا، الحمدللہ ویسا بہترین رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ بار بار اللہ تعالی ایسا مہینہ ہمیں عطا فرماتا رہے، آمین۔ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد حضرات اکابرین، ہمارے جو بڑے پیشوا بزرگان دین جو گزرے ہیں، ان حضرات کا ایک عمل کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے، ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے حضرات اس بات کا خوف کیا کرتے تھے کہ رمضان میں جو عبادتیں ہوئیں کہیں ہماری غلطیوں سے، ہماری لغزشوں کی وجہ سے ان عبادتوں پر پانی نہ پھر جائے، کہیں وہ ہمارے اعمال غارت نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ اس کا ڈر ہمیشہ لگا رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک
خزانہ کما لیا ہے، جمع کر لیا ہے رمضان کے اندر، اب وہ کہیں لٹنے نہ پائے، ختم ہونے نہ پائے، کیونکہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کے یہاں دربار میں اس نے ایک چیلنج کر کے آیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو آپ کی عبادت کرنے نہیں دوں گا، تو اسی کے حربوں میں سے، اسی کی سازشوں اور اس کے چال میں یہ بات داخل ہے کہ بندے کو پہلے تو نیک عمل کرنے نہ دے، ہر نیک عمل سے روکنے کی کوشش کرے۔ شیطان کا یہ پہلا حربہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عمل میں لگنے نہ دے، کرنے نہ دے، اور اگر بندہ کر لیتا ہے تو جو اب اس نے کما لیا ہے اسے باقی رہنے نہ دے۔ کر لیا، عمل سے فارغ ہو گیا، تو اب جو عمل اس نے کر لیا اور جو ثواب اسے حاصل ہو گیا، نامہ اعمال میں درج ہو گیا ہے، اب اسے کسی طرح کوشش کر کے اسے مٹا دے، اسے ختم کر دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اب تم اپنے اعمال کو باطل مت کرو، بننے کے بعد اسے بگاڑا مت کرو۔ اب وہ بگڑتے کیسے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں، جیسے صدقہ اور خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبھی تم کسی کو صدقہ اور خیرات کرو، کوئی احسان کرو، تو اس بندے پر اپنا احسان مت جتلاؤ۔ اگر احسان کرنے کے بعد احسان جتلاؤ گے تو تمہارے اس احسان کا عمل جو ہے وہ غارت ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اس عمل کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی اعمال کر لینے کے بعد اگر آدمی حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، تو یہ جو اعمال رمضان میں کیا تھا، ان اعمال پر پانی پھرنے لگتا ہے، مٹی پڑنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک عمل تو رمضان کے گزرنے کے بعد یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ کوئی بندہ اس پر ناز اور فخر بھی نہ کرے کہ ہم نے کر لیا، پورا رمضان میرا ایک بھی روزہ نہیں چھوٹا، ایک بھی تراویح نہیں چھوٹی، اس پر فخر نہ کرے بلکہ اس پر شکر کرے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ مجھے بہت اچھا عمل کا موقع دیا، اللہ کا احسان ہے۔ بندہ اللہ کا شکر کرے، کبھی اس پر فخر نہ کرے، کیونکہ کوئی بھی بندہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے یا اپنی طاقت سے کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالی بندے کو اس کی طاقت اور اس کی ہمت اور اس کی توفیق عطا نہ فرما دے۔ تو یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے دینے سے ہوا، اللہ نے طاقت بخشا، ہم لوگوں نے کر لیا، تو شکر ادا کرے، فخر نہ کرے۔ تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو رمضان کے گزرنے کے بعد ڈرتا رہے، دوسری چیز فخر نہ کرے، شکر کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث پاک میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو آدمی رمضان کے روزے مکمل طریقے سے رکھے، اس کے بعد یہ جو عید الفطر کا جو مہینہ چلتا ہے جسے شوال کا مہینہ کہتے ہیں، اس پورے مہینے کے اندر رمضان کے بعد والا جو مہینہ ہے چاند کا قمری مہینہ، یہ پورا شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پورے مہینے میں کبھی بھی، چاہے رمضان کے فوراً بعد یا ایک ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد، بہرحال یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے شوال کے مہینے میں 6 روزے آدمی رکھے، مرد یا عورت جو بھی ہو، جنہوں نے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایک ترغیب ہے۔ جیسے ہر فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد میں 2 رکعت 4 رکعت سنت نفل پڑھتے ہیں، ایسے ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے 15 شعبان کا ایک روزہ، فرض سے پہلے ایک، اب فرض مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد میں 6 روزے، چاہے لگاتار رکھو،
کنٹینیو ایک ساتھ 6 روزے رکھ لیں، یا اس پورے مہینے کے اندر ایک آج، 2 دن کے بعد ایک، پھر 5 دن کے بعد ایک، یا 2 روزے ایک ساتھ، کیسے بھی کر کے اس مہینے میں نفل روزے 6 روزے اگر کوئی آدمی رکھ لے گا، اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اسے ثواب ملے گا پورا سال روزہ رکھنے کا، پورا سال۔ کیونکہ عقلی طور پر بھی دلیل کے ساتھ موجود ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہ جو کوئی قیامت کے میدان میں ایک حسنہ، ایک بھلائی، ایک اچھا کام لے کر آئے گا تو اللہ نے فرمایا فَلَهُ 10 امثالہا، تو اسے اس ایک بھلائی کے 10 کے برابر اجر ملے گا۔ جیسے نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی تھی، بعد میں 5 نمازیں باقی رہ گئیں، تو اب 5 ادا کرے گا بندہ تو ثواب ملے گا 50 کا، تو ایک ایک کے بدلے میں 10 یہ اللہ تعالیٰ نے اصول اور قانون بنا دیا ہے اس امت کے لیے۔ تو جیسے نماز کا بھی مسئلہ ہے، ایسے ہی روزے کا بھی مسئلہ، کہ اب ایک روزہ بندہ رکھے گا، فرض روزہ ہے رمضان کا، تو اس ایک کے بدلے میں 10 روزوں کے برابر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو 30 روزے الحمدللہ اس سال کے ہوئے، کبھی 29 بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال 30 روزوں کے اگر آپ 10 سے ضرب دیں تو 300، 30 دن ہم نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے اجر کتنا دیں گے؟ 300 کے برابر، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 10، تو 10 کے بدلے میں 100، 30 کے بدلے میں 300۔ اب شوال کے مہینے میں آدمی 6 روزے اگر رکھ لیتا ہے، اگرچہ نفل ہیں، لیکن ایک نفل کو بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے 10 کے برابر، کوئی بھی بھلائی، چاہے فرض کی ہو، سنت کی ہو، نفل کی ہو، مستحب کی ہو، اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھا، حسنہ مطلق فرمایا، من جاء بالحسنہ، کہ جو کوئی بھی بھلائی ایک لے کر آئے گا اسے 10 کے برابر ہم دیں گے۔ تو اب ایک نفل روزہ بندہ رکھے گا، اجر ملے گا 10 کے برابر، تو 6 رکھے گا تو 60، رمضان کے 30 اور یہ 6، تو 36 روزے ہوئے اور ثواب اس کا ہوگا 360، اور سال کے جو دن آتے ہیں 360 دن ہیں۔ اب وہ آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، وہ انگریزی مہینے ہیں، وہ سورج کے حساب سے وہ مہینوں کا حساب ہے۔ چاند کے مہینے اگر آپ لیں، ہر مہینہ اگر 30 دن کا بھی اگر آپ لیں گے تو 10 مہینے 30 دن کے اگر لیں تو 300، پھر باقی کے 2 مہینے 30 دن کے لیں تو 60، تو پورے مہینے 30 دن کے نہیں ہوتے، کوئی مہینہ 29، کوئی مہینہ 29 اور 30 کے ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے تو ماشاءاللہ یہ سال سے بھی زائد ہو جائے گا، 360 دن مکمل روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب، گویا پورا سال ہم روزے سے تھے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت اور ثواب مل جائے گا، تو تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی کوشش کر کے 6 روزے جب 30 ہی ہم نے رکھ لیے ہیں، تو مرد اور عورتیں، جو لوگ رمضان میں 2-4 چھوڑ دیے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ رمضان کے جن کے 30 پورے ہوئے وہی لوگ رکھیں گے، نہیں، دوسرے لوگ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے نفل سے اہم ہے، نفل روزہ رکھنے سے اچھا ہے کہ رمضان میں اگر کسی وجہ سے کسی کا روزہ قضا ہو گیا، چھوٹ گیا، تو وہ لوگ نفل کے بجائے قضا روزے رکھیں، اور خاص کر عورتیں جن کے ایام حیض کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ
نوافل کے بجائے اچھا ہے کہ وہ فرض روزے جو رمضان میں قضا ہو گئے، چھوٹ گئے عذر کی وجہ سے، وہ ان قضا روزوں کو رکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شوال کے بھی رکھتے ہیں فبیہا و نعمت، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے حال یہ فضائل حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ لوگ ایسی چیزوں کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل ہی تو ہے، فرض کر لیا بس ہے، اب یہ سنت کون پڑھیں، نفل کون پڑھیں گے، نفل روزے کون رکھیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کل قیامت کے دن بہت کام آئیں گی۔ کل قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بہت کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی، حدیث پاک میں فرمایا ہے ایک جگہ پر کہ کسی بھی عمل کو تم حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، لا تحقرن عملک، کہ تم اپنے کسی عمل کو حقیر، معمولی، چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو کہ اتنا چھوٹا سا ہی تو ہے، راستہ چلتے ہوئے درمیان میں کوئی پتھر پڑا ہوا چھوٹا سا ہی ہے، لیکن اس پتھر سے بھی کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، گاڑی کو یا چلنے والے کو ہلکا پیر میں چبھ جائے گا، ہلکا سا آدمی کو تکلیف ہوگی تو اسے بھی تم حقیر مت سمجھو، اسے ہٹانے کی کوشش کرو۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو کہ یہ اتنا ہی تو ہے، بڑے بڑے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ چھوٹی چیزیں بھی بڑا کام آتی ہیں، جیسے بڑی بڑی گاڑیاں جب کہیں پارک کی جاتی ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں، تو اسے سیفٹی کے طور پر، حفاظت کے طور پر بہت چھوٹا سا پتھر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی گاڑی اور اس کے لیے ٹیکا اور اس کے لیے سپورٹ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا جاتا ہے، جس سے بندہ سمجھتا ہے کہ اس پوری گاڑی کی حفاظت ہوگی، اب یہ پیچھے نہیں جائے گی، اس سے خطرہ نہیں ہے، اس سے نقصان نہیں ہے، آدمی کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں بات بھی وہی ہے کہ بعض مرتبہ جب وہ رفتار میں ہو، دوڑ رہی ہو وہ گاڑی، تو اتنا چھوٹا سا پتھر کوئی حساب میں نہیں، اس سے بڑے بڑے پتھر اوپر سے اڑا کے چلی جائے گی، لیکن جب وہ ٹہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، تو اتنا سا چھوٹا سا پتھر بھی اس کے لیے بہت سپورٹ کرتا ہے، بہت اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ایسے ہی کل قیامت کے میدان میں جہاں بڑے بڑے اعمال کے مقابلے میں جب کبھی اللہ نہ کرے کسی بندے کی گاڑی پھنس جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چیزوں سے اس کا بیڑا پار لگا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا حساب بندوں کا لیا جائے گا، ایسے ہی روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جو فرض ہیں، فرض کا حساب پہلے ہوگا، تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی پوری زندگی کی نمازیں فرض کتنی تھیں، اب اس میں سے کسی کی 50، کسی کی 100، کسی کی 1000، کسی کی 2000 نمازیں کم ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں پابندی کی توفیق دے، آمین۔ جب حدیث میں آتا ہے کسی بندے کی نمازیں مکمل نہ نکلیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی نمازیں ناقص ہیں، پوری نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں اگر کچھ نفلیں ہیں، سنتیں ہیں، تو اسے فرض میں ڈال کر حساب برابر کر دیں۔ جس نفل کو، جس سنت کو بندہ معمولی سمجھ کر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، فرض پڑھ لیا، چلو اب سنت کی کیا ضرورت ہے، فرض نماز ہوتی لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک بھیڑ لگتی ہے، چلے جا رہے ہیں، کیوں فرض ہو گیا، بس سنت اور نفل پڑھے تو بھی ثواب، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت بہت پڑے گی۔ جب موقع ملے مسجد میں آ ہی گئے ہیں تو صرف فرض کے لیے نہ آئیں، فرض کے ساتھ ساتھ جتنی توفیق ملے سنتیں، نفلیں زیادہ سے زیادہ ادا کریں، انشاءاللہ وقت ضرورت یہ بھی کام آ جائیں گی۔ اس کا کوئی غلط مفہوم نہ نکالے کہ فرضیں نہ پڑھے تو بھی پرواہ نہیں، کچھ نفلیں پڑھ لیں گے، اللہ فرض کے برابر کر لیتے ہیں، یہ حماقت ہے۔
یہ بے وقوفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ تراویح کی نماز جو 20 رکعت تراویح تھی، اس میں بعض لوگوں کا وہ جو اختلاف ہوتا ہے کہ 20 ہے کہ 8 ہے کہ 12 ہے، اس میں ہم بتاتے ہیں کہ 20 افضل ہیں، 20 ہی اصح ہیں، 20 ہی صحیح ہیں۔ کیوں؟ آپ حساب لگا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ جو بھی عبادتیں ایسا ایکسٹرا رکھتے ہیں یہ متمم فرائض ہوتے ہیں۔ سنتیں اور نفلیں جو ہیں یہ متمم فرائض ان کو کہا جاتا ہے، فرائض کو مکمل کرنے والی چیزیں۔ جیسے 1 کلو جب کوئی سبزی فروٹ چیزیں لیتے ہیں، اس میں کبھی کوئی 1 چیز خراب نکل جاتی ہے، سڑی ہوئی، بگڑی ہوئی، تھوڑا سا خراب، تو اس کے اندر دکاندار 1-2 چیز ایکسٹرا ڈال دیتا ہے کہ اس کے اندر جو بگاڑ ہے اس سے تم ایڈجسٹ کر لو۔ جہاں کوئی خراب نکلا وہ کوئی لے کر آتا ہے کہ دیکھو یہ خراب ہے، بھئی ہم نے زیادہ تولا اسی لیے تھا تاکہ یہ جو خراب تھا نا اسے ایڈجسٹ کر لو، لیول ہو جائے۔ یہی طریقہ ہے جو بندے کرتے ہیں۔ ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ سنتیں اور نفلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا فرض سے پہلے فرض کے بعد، یہ اس فرض میں جو کمی ہو جائے گی، جیسا ہونا تھا ویسا نہیں ہوا تو یہ جو ایکسٹرا ہے اللہ اسے پورا کر دے۔ ایک بہترین ادا ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو تو سمجھتے ہیں لیکن دین کے بارے میں تھوڑا سمجھنا نہیں چاہتے کہ ضرورت کیا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو تراویح کی نماز ہے اس کے اندر بھی آپ اندازہ لگا 20 رکعت صحیح اس لیے ہم نے کہا کیونکہ یہ جو ہماری ایک دن کی فرض نمازیں جو ہوتی ہیں وہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فرائض میں اگر آپ دیکھیں تو اصل میں 17 ہیں، 4 ظہر عصر عشاء 4 رکعتیں 12، مغرب کی 3 رکعت 15 اور فجر کی 2 رکعت 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آخر میں عشاء کی جو 3 رکعت واجب الوتر ہے، واجب جو ہے وہ فرض کے برابر ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا کم، سنت سے اوپر، تو یہ بھی فرض کے قائم مقام۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے وہ قضا پڑھے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عشاء کی فرض اور اس کے ساتھ واجب الوتر بھی پڑھے، سنت نفل نہیں، اس کی قضا نہیں ہوگی، فرض کی اور واجب کی قضا ہوگی۔ تو واجب بھی فرض میں شامل ہوتی ہیں، تو ایک دن کی ایک آدمی پر 20 رکعتیں ضروری ہیں پڑھنا۔ ظہر عصر عشاء کی 4 رکعتیں 12، مغرب کی 3 15 اور فجر کی 2 رکعت 17، وتر کی 3 رکعت 20 رکعت۔ تو یہ جو ہماری 20 رکعتوں میں کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہیں، رمضان کی تراویح اگر بندہ مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھے تو روزانہ 20 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اور ایک نماز پر اللہ کا جو وعدہ جیسے پہلے بتایا 10 سے اسے ضرب دیں، 10 سے اسے ملاتے جائیں تو 30 دن کے وہی 300 نمازیں کے برابر۔ تو ایک سال کے اندر جو فرائض میں جو ہماری کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس تراویح کی برکت سے ان فرائض کے کوٹے کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک بہترین عطا ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ۔ یہ دنیا کی چیزوں میں برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن دین کی نعمتوں میں برکت یہی کہ ایک اور ویسے بھی رمضان کی وجہ سے ایک فرض 70 کے برابر، ایک سنت اور ایک نفل فرض کے برابر۔ کیا کہنے، اگر ان چیزوں کو اگر ہم حساب کرتے جائیں، سوچتے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے رمضان کے مہینے میں وہ بے حساب ہے، لا تعداد ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہماری عمریں بہت کم، اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عمریں جو رکھی ہیں 60 70 اور اس کے کم و بیش آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ زندگی بھی کیا زندگی، پہلے والوں کی 100 سال، ہزاروں سال کی عمریں اور ہماری یہ 100 کے اندر کی عمر، اور ہم اتنا ثواب حاصل کریں تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا انتظام ایسے کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ شب قدر الگ سے رکھ دی۔ تو میرے حال، میرے دوستوں اور بزرگوں،
حدیث پاک میں یہ رمضان کے بعد کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہر ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارے اعمال پر پانی نہ پھر جائے، یہ اعمال غارت نہ ہو جائیں، اس سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز، جو عبادتیں ہوئیں اس پر فخر نہ کرنا بلکہ ان نعمتوں پر، ان عبادتوں پر شکر کرنا۔ تیسری چیز، رمضان کے گزرنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے اس پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اگر رکھ لیں گے تو ثواب کیا ہوگا؟ رمضان اور یہ 36 روزے مل کر 360، پورا سال روزہ ہم نے رکھا، اتنا بڑا ثواب بندے کو مل جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے عمل کو بندہ چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے، اور اس کے الٹا، اس کے اپوزٹ میں ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا ہی ہے سمجھ کر نہ کرے، کیونکہ بعض مرتبہ یہ چھوٹی چیزیں بھی ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، ایک چھوٹا سا پتھر پوری گاڑی کو سپورٹ کر لیتا ہے، حفاظت کر لیتا ہے، ایسا ہی ایک چھوٹا سا سوراخ ٹائر کے اندر ہو گیا پنچر، اب یہ چھوٹا سا ہی تو ہے لیکن پوری گاڑی کو روک دیتا ہے، چلنے نہیں دیتا۔ کشتی، چھوٹا سا سوراخ پڑ جائے پوری کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ تو کسی بھی نیگیٹو کو بھی آپ دیکھیں، پلس پوائنٹ کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو پلس اور مائنس ہیں کہ اس کے اندر کسی چھوٹی چیز کو آپ حقیر سمجھ کر نہ چھوڑیں اور کسی چھوٹے گناہ کو آپ چھوٹا سمجھ کر ارتکاب نہ کریں۔ ہر چیز سے بچنے کی کوشش اور ہر چھوٹا نیک عمل کرنے کی فکر، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، شوال کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ ایک اور چیز یہ کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد مسجدیں عام طور پر جو ویران ہو جاتی ہیں، جن بندوں نے رمضان کا پورا مہینہ ماشاءاللہ بڑا اہتمام کیا، صف اول میں آتے تھے، فرائض نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ماشاءاللہ کچھ چہرے ہم نے دیکھے، کچھ ایسے بندے دیکھے جو بڑے اہتمام سے رمضان میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شب قدر یا عید کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ صفیں ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ صرف رمضان گزر جاتا ہے، عبادت ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مسجدوں کی رونق بحال رکھنے کی فکر ہر بندہ کرے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف ہم رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، پورے سال کے ہر لمحے کے ہر وقت کے ہم مسلمان ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی توفیق دی۔ وہ ایک سیزن تھا، سیزن ہو گیا تو کیا دکانیں بند کر کے سو جائیں گے؟ بھئی اب روز مرہ کا معمول چلتا رہے گا، سیزن میں بہت کما لیں گے اور باقی دنوں میں گزر بسر کے برابر کام کاج ہوتا رہے گا۔ تو ایسے ہی ہمارا سیزن تو گزر گیا عبادت کا، لیکن اب جو دن بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی ہے اس کا اہتمام لازم پکڑیں، مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اکثر مساجد میں یہ اعلانات بھی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ جگہ جگہ مسجدوں کے اندر اب اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ، مدرسوں کا، مکتبوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو مدارس اور مکاتب سے جوڑنے کی فکر، جیسے اسکول کھلتے ہیں تو ایسے ہی مدارس بھی اور مکاتب بھی کھلتے ہیں، بچوں کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ بلکہ ہم تو کہیں گے بعض لوگ رمضان میں تراویح کے اندر قرآن سن کر بڑا مزہ لیے ہیں، بعض لوگوں کو شوق بھی پیدا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے بڑے حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھنا بھی سیکھ لیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس ہمت کی ضرورت ہے، آدمی کوشش کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے
تقریباً تمام صحابہ نے جو دین سیکھا، جو قرآن سیکھا، بڑی عمروں میں ہی سیکھا تھا۔ بعد میں بچے جو چھوٹے چھوٹے آئے ان کو بچپن ہی سے دیندار بنا دیا جاتا، ان کو دین سکھایا جاتا، قرآن پڑھایا جاتا۔ اب یہ ذہن بن گیا کہ پڑھے تو بچپن میں پڑھ لینا، نہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ غلط بات ہے، بڑی عمروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ تو سب کے سب بڑی بڑی عمر والے حضرات تھے، تقریباً بچے بہت کم، اور ان حضرات نے ماشاءاللہ قرآن میں مہارت حاصل کی، قرآن حفظ بھی کیا، ناظرہ پڑھے اور اس کا معنی مطلب سیکھا اور اس کا تدبر، تفکر، فہم حاصل کیا اور ایمان حاصل کیا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں بڑی عمر میں ہی، مشکل نہیں ہے۔ ہاں بندہ ہمت کرے، کوشش کرے تو شروعات میں وہ ہر بندے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، زبان کی صلاحیت، حافظے کی، یادداشت کی صلاحیت، میموری پاور، اسے یوز کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ نے بندے کو دیا ہیں ان صلاحیتوں کو وقتاً فوقتاً بندہ استعمال کرتا رہے۔ اگر استعمال کرنا چھوڑ دے گا کوئی بھی صلاحیت انسان کی ختم ہو جائے گی۔ زبان استعمال ہی نہ کرے، کسی کمرے میں بیٹھ جائے، اسے 5-10 سال کے لیے بند کر دیا جائے، کسی سے بات چیت کرنے نہ دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو بات کرنے کے لیے باہر نکالیں تو وہ اپنی مادری زبان بھی بول نہیں پائے گا۔ استعمال کرتے 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 زبان چلنے لگ جاتی ہیں، اور اگر چند دنوں تک چھوڑ دیا جائے، چند سالوں تک روک دیا جائے، ایک لفظ بھی اسے بات کرنے نہ دیا جائے، مشکل ہے۔ عربی ایک دوسری لینگویج ہم نے سیکھا ہے لیکن اتنی نہیں چلتی کیونکہ وہ استعمال میں نہیں آتی۔ اگر بولتے رہیں تو چند دنوں کے اندر، جیسے کسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں، ایک چلہ 4 مہینے اگر لگا دیں یا 1 سال، یہاں کی کچھ عام بندے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں عرب کے اندر، وہاں رہ کر آتے ہیں تو ان کو بھی عربی بول چال آنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں رہتے ٹرائی کرنا شروع کرتے، کوشش کرنے لگتے ہیں، تو کرتے کرتے زبان پر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ فر وہ بھی بولنے لگتے ہیں۔ انگریزی کتابوں میں پڑھ لیا، انگلش، لیکن زبان پر اس وقت تک نہیں چڑھے گا وہ جب تک کہ آپ اپنی بات چیت میں نہ لائیں۔ جب آپ اسے روز مرہ استعمال کریں گے، بولنے لگیں گے، بات چیت کرنے لگیں گے، غلطیاں ہوں گی، الٹا سیدھا ہوگا، اونچ نیچ ہوگا، ہوتے ہوتے آخر کار آدمی پرفیکٹ ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ہی حافظہ، یاد رکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے لوگ استعمال نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اسے پھر سے یاد کرنے کے لیے آؤ گے، کوشش کرو گے تو جلدی سے وہ صلاحیت آپ کی ابھر کر نہیں آتی، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ لگے رہو، کوشش کرتے رہو، وہ صلاحیت آپ کی اس کے اوپر جو دھول پڑی ہے وہ چھٹتی جائے گی، دور ہوتی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ دیکھو گے ماشاءاللہ آپ ہر چیز کیچ کرنے والے، اخذ کرنے والے، پکڑنے والے، یاد رکھنے والے بن گئے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو جو صلاحیت لوگوں کی دھول پڑ چکی ہیں، مٹ چکی ہیں، اسے استعمال میں لانے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو بڑے حضرات بھی قرآن مجید پڑھنے کی، بڑا عظیم کلام ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے وہ بندہ جو اللہ کا کلام کثرت سے پڑھتا ہے، اہل اللہ میں شمار ہوتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی جماعت میں ہوگا جو اللہ کے قرآن سے محبت کرے گا۔ محبت کا طریقہ یہی کہ اسے دیکھے، اسے کھولے، اسے پڑھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرے۔ تو میرے حال اس کی شروعات ہوتی ہے پڑھنے سے۔ بچوں کو پڑھانے کی فکر تو تقریباً سبھی ماں باپ کو ہوتی ہے، لیکن اپنی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا قرآن یاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے نماز کم از کم صحیح پڑھ سکے۔
اتنے قرآن کے حافظ بننا، یعنی یاد رہنا اتنے سورے جس سے ہم کوئی بھی نماز پڑھیں تو ہماری نماز صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں، اتنا قرآن تو حفظ یاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پورے قرآن کا حافظ ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ پورے شہر کے اندر کوئی ایک حافظ، پورے بستی کے اندر، پورے قریے کے اندر کوئی ایک حافظ صاحب کم سے کم موجود ہوں جن کو پورا قرآن یاد ہو۔ کوئی شہر ایسا، کوئی گاؤں ایسا، کوئی محلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک بھی پورا حافظ قرآن نہیں ہے تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اور کم از کم ایک دو رکعت جو نماز ہماری یہ 2 رکعت نماز ادا کر سکے، اس میں کتنا قرآن پڑھنا اتنا آنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ ہمارا فرض، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک روایت میں او علمہ، قرآن سیکھے یا سکھائے۔ سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں کام جو بندہ کرے گا سب سے بہتر، یا دوسرے لفظوں میں جو سیکھے گا وہ بھی سب سے بہتر، جو سکھائے گا وہ بھی سب سے بہتر۔ تو سب سے بہترین مشغلہ قرآن مجید کی تعلیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دعائیں کر رہا ہو اور کوئی آدمی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، دعا نہیں کر پا رہا ہے، اسے وقت نہیں مل رہا ہے قرآن یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں، اتنا وقت لگا رہا ہے کہ دوسرے لوگ اللہ سے خوب مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو قرآن کی تعلیم نے مشغول کر لیا اور وہ قرآن کی تعلیم کی وجہ سے اللہ سے کچھ مانگ نہیں سکا، دعائیں نہیں کر سکا، رمضان میں اللہ سے مانگ نہیں سکا کیونکہ وہ 24 گھنٹے قرآن ہی پڑھ رہا تھا، قرآن ہی پڑھ رہا تھا کہ صبح میں قرآن، دوپہر میں قرآن، شام میں قرآن، افطار کے وقت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد کے وقت میں بھی قرآن۔ ایسا ہوتا ہے حافظ قرآن جو ہوتے ہیں ایک ٹینشن، ایک دھن سوار ہوتا ہے، وہ دعائیں کرنے میں اپنا وقت لگا ہی نہیں سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں قرآن یاد کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو قرآن کی تعلیم کی وجہ سے دعا کرنے کی فرصت نہ ملی تو جتنے بندوں نے جتنا اللہ سے مانگ لیا ان دعاؤں کے کرنے والوں سے زیادہ اس قرآن پڑھنے والے کو میں عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ میرے کام میں مشغول ہے، یہ میرے قرآن کے اندر مشغول ہیں، تو دوسرے لوگ جو مجھ سے لینا چاہتے ہیں یہ بندہ میری عبادت میں، میرے قرآن کی حفاظت میں لگا ہوا، میرے کام میں لگا ہوا ہے، تو سب مانگنے والوں سے زیادہ اور سب مانگنے والوں سے بہتر اس قرآن کے پڑھنے والے کو دوں گا میں، بغیر مانگے کے سب کچھ۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ قبر میں سب کو سونا ہے، ہم سب جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہماری وحشت کو دور فرما دے۔ قبر میں ہر ایمان والا اگر اس کی نجات بھی ہو گئی، اللہ کرے سب کی نجات ہو جائے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی دے دیے تو اس سے کہا جائے گا کہ اب جنت میں تمہیں جانا تو ہے لیکن جانے تک تمہیں یہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ایک وقت آئے گا تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، اس کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، باقاعدہ وہ ایک عمل ہوگا، سب کو جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن جانے سے پہلے آپ کو یہاں انتظار، یہ ویٹنگ ہال ہے قبر، آپ یہاں انتظار کرتے رہیے گا قیامت کے آنے تک۔ اب ہر بندہ اپنی اپنی قبر میں اکیلا رہے گا، چاہے اس کی نجات ہو گئی ہو، کوئی عذاب نہ ہو، پھر بھی اکیلا بندہ رہے گا، تو یہ اکیلا پن بھی کوئی کچھ کم نہیں ہے۔ ہم خود اپنے گھر میں اکیلا رہنے لگیں تو بور ہو جاتے ہیں، بیزار بھی محسوس ہوتی ہے،
اپنے دوست احباب فرینڈس کے پاس جانا چاہتے ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو یہاں ہم کچھ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، سفر کر لیتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو بلا لیتے ہیں۔ قبر میں کسے بلا لیں گے؟ اکیلا بندہ قیامت تک کا انتظار کرتا رہنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر میں کسی دوست کو بلا لینا چاہتے ہو جس سے تم بات چیت کرو، جس کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا وہاں کی تنہائی محسوس نہ ہو، وہاں کی وحشت، جو اکیلا پن کی وجہ سے جو آدمی کو وحشت ہوتی ہے وہ وحشت تمہیں نہ ہو، بلکہ میرے ساتھ کوئی میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ میں کوئی ہے میری قبر کے اندر، یہ احساس، یہ فیلنگ اگر تم پانا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک زندگی ہے قرآن کو پکڑے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، قرآن سے محبت پیدا کر لو۔ جب یہ بندہ قبر میں سوئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین، خوبصورت، حسین و جمیل چہرے والا ایک نیا دوست قبر کے اندر بھیجیں گے۔ یہ اسے دیکھ کر خوش تو ضرور ہوگا، ساتھ میں پوچھ لے گا کہ بھئی تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا دوست۔ کہا کیسے دوست؟ میں تو نہیں پہچانتا، کب سے دوست ہو، کہاں کے دوست ہو؟ تو کہے گا یہ جگہ بدل گئی ہے نا تو دوست کی شکل بھی بدل گئی، دنیا میں میں تمہارا دوست تھا قرآن کی شکل میں، اور قبر میں دوست ہوں اس حسین و جمیل شکل میں۔ ختم قرآن کی جو دعا ہے آپ اسے پڑھ کر دیکھیے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں، میری وحشت میں اس قرآن کو میرا مونس بنا دے، میرا دل بہلانے والا بنا دے، کیونکہ یہ حدیث میں وعدہ ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے جتنا زیادہ وہ ہمیشہ پڑھتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اس کے ساتھ اپنا مشغلہ باقی رکھے، تو جب یہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی قبر میں اگر نجات بھی ہو گئی تو اکیلا تو رہے گا، لیکن صاحب قرآن اپنی قبر میں کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اس سے بڑی فضیلت قرآن کے لیے اور کیا چاہیے؟ ایسی سبوں نہیں، ہزاروں فضیلتیں قرآن مجید کی تعلیم، اس کی تلاوت، اس کے ساتھ اپنا شغف رکھنے پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں ایسی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم جیسے انسانوں کے لیے ایک فضیلت جو ہماری وحشت کو دور کرنے اور ہمارے ڈر کو خوشی میں بدلنے، ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی بہترین ساتھی، غمگسار، ہمدم، ہم سفر، رفیق اگر کوئی ملتا ہے قبر کے اندر تو وہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا دوست بن کر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو تو پڑھا دیتے ہو، پڑھانے کی فکر کر لیتے ہو، مگر خود کو کیوں محروم رکھتے ہو؟ خود کو کیوں اس نعمت سے دور کر رہے ہو؟ کوشش کریں۔ ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری اس مسجد میں، جیسے ہر سال چلتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کے اندر شوق دکھاتے ہیں یا آتے بھی ہیں تو چند دنوں کے بعد پھر وہی تقاضے، حالات، مجبوریوں کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے قرآن مجید اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، آپ خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جگہ جگہ مدرسے کھلتے ہیں، مستورات کے لیے بھی مدرسے کھلیں گے، بچوں کے لیے بھی کھلیں گے، بڑوں کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات فکر کریں، ہم سے بار بار تقاضا کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم خود اپنا ایک وقت نکالیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں لیکن کوئی آتے نہیں ہیں تو مجبوراً ہمیں خود چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش، ابھی تو نہیں،
ابھی ہم سفر میں جائیں گے 1 ہفتے تک تقریباً چھٹی کے لیے، تو اس کے بعد اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی مکتب کا مدرسے کا مشورہ کر کے آپ حضرات کو ہم باقاعدہ اعلان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، عزائم کریں، ارادے کریں، اپنے کچھ ایسے دوست احباب کی ایک جماعت بنا لیں، تشکیل کر لیں کہ ہم سب ایک ساتھ کس وقت میں پڑھیں گے، کون سا ٹائم۔ ابھی سے اگر آپ پلان کریں، ارادے کریں، دعائیں کریں اور ایک شوق پیدا کریں تو کوئی دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عمروں میں بھی قرآن مجید کم از کم ناظرہ پڑھنے والا بنا دیں، اور اگر آپ اور ہمت کرو گے تو حافظ قرآن بھی بن سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر یعنی یاد کرنے کے لیے بہت آسان بنایا، مگر کوئی ہے یاد کرنے والا؟ کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اگر ہے تو اس کے لیے تو ہم نے آسان جب اللہ نے آسان کر دیا تو مشکل کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آسان نہ کیا ہوتا تو جیسے آپ کے لیے مشکل ویسا ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا، لیکن جب اللہ نے آسان کر دیا، بچوں کے لیے بھی آسان ہے، بڑوں کے لیے بھی آسان، مردوں کے لیے بھی آسان، عورتوں کے لیے بھی آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مرتے دم تک قرآن پاک کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت ہر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں میں، ہماری اولاد میں، ہمارے بچوں میں حافظ قرآن بننے کے لیے اپنے فضل سے اللہ تعالی کسی نہ کسی کو منتخب فرما لے، اور ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے کے مشغلے میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے ماشاءاللہ رمضان میں تو خود دل کھول کر زکوٰۃ، فطراجات اور مختلف صدقات و خیرات کے ذریعے سے آپ نے مساجد کو، مدارس کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو بہت خرچ فرمایا ہے۔ مسجدیں ہماری ایسی ہیں کہ ہمیشہ یہاں کے اخراجات، ہمیشہ یہاں کی ضروریات باقی رہتی ہیں، اس لیے آپ حضرات جب بھی مسجد میں آئیں تو ایک اپنی کمائی کا ایک حصہ مقرر فرما لیں کہ ہر جمعہ جس مسجد میں ہم جائیں گے وہاں کے لیے اپنی کمائی کا اتنا حصہ مسجد کے اخراجات، ضروریات میں ہم لگائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔